بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ جی، انتہائی اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں کے ساتھ کچھ غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ وہ غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ہمارا پلان سی ہے، حالانکہ جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ پلان سی عمران خان وہ شو کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ پلان سی آپ کو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پلان سی کیا ہے۔ مزید انہوں نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی عدلیہ سے میرا اب اعتبار مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، ہماری ساری پارٹی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے اوپر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی 9 مئی کی جو CCTV فوٹیج ہیں وہ کہاں ہیں، وہ ساری غائب کر دی گئی ہیں، چوری کر لی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے قتل کی کوشش کی تھی، جو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر آباد پر عمران خان پر لاسٹ ایئر جو حملہ ہوا تھا، فائر لگا تھا ان کو، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی CCTV فوٹیج کہاں ہے، وہ کس کے پاس ہے، وہ کیوں نہیں سامنے آتی۔ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کہا، جب صحافیوں نے یہ کہا کہ آپ کا تو پلان اے اور پلان بی دونوں فیل ہو چکے ہیں یا ان کے یہ رزلٹس نکلے ہیں، تو جواب میں عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارا پلان سی تیار ہے اور آپ کو بہت جلد اس کا پتہ چل جائے گا کہ پلان سی کیا ہے۔ مزید انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ایوان صدر میں میرے ان کے ساتھ 2 مذاکرات ہوئے۔ یہ اس سے پہلے بھی کئی صحافی کا ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے تھے حکومت ختم ہونے سے پہلے، تو یہ ان کے ساتھ میرے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا، یعنی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ سائفر والا جو معاملہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس پر زیادہ نہیں بولنا۔ تو میں نے کیونکہ ایک سچی بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب نے میرے پیٹھ پیچھے میرے چاقو جو ہے وہ گونپا ہے، چھرا مارا ہے میرے پیٹھ پر۔ بات انہوں نے یہ کی جو ان کے اوپر صحافیوں نے کہا جی کہ آپ کے اوپر تو اب کیس بھی چلنے والا ہے کہ اداروں کے اوپر آپ نے اداروں کے خلاف آپ نے مہم چلائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اداروں کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی، بس ہم نے اپنا موقف جو تھا وہ عوام کے سامنے رکھا۔ اب مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ کیا صحافیوں سے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں کیا عالمی دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ جس طرح کی سچویشن بن چکی ہے، جس طرح کا برتاؤ میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا عالمی دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ تو آخری بات جو انہوں نے کی کہ ملک کو صرف اور صرف شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے۔ اگر الیکشنز صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو پھر ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، معاشی استحکام آئے گا۔ لیکن بات انہوں نے یہ کی کہ جس طرح کے الیکشنز ہو رہے ہیں، پھر آپ اس کے بعد یہ امید چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا اکنامک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ کے اندر صحافیوں کے ساتھ یہ کچھ غیر رسمی گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا کہ یہ جو یہاں پر کارروائی ہو رہی ہے میرے خلاف، یعنی کہ جو مقدمہ چل رہا ہے، اس کو بھی براہ راست کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ جس طرح وہ سپریم کورٹ کا جو کارروائی تھی وہ براہ راست دکھائی جاتی ہے، تو اس کو بھی دکھایا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، اس بات کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ لوگ اس بات سے باخبر ہیں جو پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد جو ہوا ہے، 9 مئی کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو اریسٹ کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیا اس میں عمران خان صاحب سچے ہیں جھوٹے ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور عوام اپنا فیصلہ جب سنائے گی تو وہ ہوگا 8 فروری کا الیکشن، اور شام 5 بجے کے بعد پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب سچے تھے یا جھوٹے تھے اور پاکستان کا آئندہ کا حکمران کون بنے گا۔ اس بات کا فیصلہ ہوگا 8 فروری شام 5 بجے کے بعد۔